أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه میں سب سے پہلے نوجوانان توحید و سنت راولپنڈی ڈویژن کے علماء کرام جماعتی احباب اور اراکین کو خصوصاً نواسہ شیخ القرآن کو دل کی گہرائیوں سے اتنی خوبصورت اور بے مثال کانفرنس کروانے پر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں پاکیزگی اور برکتیں عطا فرمائے۔ جانشین شیخ القرآن نے اس طرح ان نوجوانوں کی سرپرستی کی
اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و رحمت سے اس کا ڈھیر سارا اجر عطا فرمائے۔ قرآن پاک جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بڑی لمبی اور طویل صورتیں ہیں، اور قرآن پاک میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بڑی مختصر اور چھوٹی سی صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سب سے چھوٹی اور مختصر صورت سورۃ الکوثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اگر آپ نے ابتدا سے لے کے انتہا تک میری بات کو سنا تو اس میں میرے نبی کا تذکرہ بھی ہوگا اور مشن کا ذکر بھی، اور آخر میں ڈنمارک کے کارٹونوں اور توہین آمیز خاکوں پر اسی صورت کی تفسیر کے ضمن میں گفتگو کروں گا۔ سورۃ کوثر پڑھنے میں اور دیکھنے میں انتہائی مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کے مضامین کی گہرائی میں اتریں تو یہ بات نکھر کے سامنے آتی ہے کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں اللہ نے جتنے مسئلے اور جتنے مضامین بیان کیے، ان تمام مضامین کو میرے رب نے سورۃ کوثر میں بند کر دیا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ اردو کا یہ محاورہ بنانے والا سمندر کو کوزے میں بند کرنا اس نے یہ محاورہ کیوں بنایا، کس غرض سے اس کو ایجاد کیا۔ لیکن جب میں پورے قرآن کے مضامین کو اور سورۃ کوثر کی تفسیر کو دیکھتا ہوں تو
تو یہ محاورہ سورت کوثر پر 100% فٹ آتا ہے۔ میری خراب ہو قرآن پاک کی 113 سورتوں میں مضامین کا ایک سمندر ہے، بحر بے کراں ہے، لہریں مار رہا ہے، موج زن ہے۔ وہ سمندر مضامین کا جو 113 سورتوں میں موج زن تھا، اللہ نے اس پورے سمندر کو سورت کوثر میں بند کر دیا۔ ذہن میں رکھیے گا، پورے قرآن پاک میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے ہیں، چوتھی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے۔ سارے قرآن پاک میں کتنے مضمون ہیں؟ صرف 3 مضمون ہیں قرآن پاک میں۔ ایک مضمون جسے قرآن کے ورقوں میں بیان کیا اور قرآن کے صفحات میں اس کو ذکر کیا، وہ مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی عظمتیں کیا ہیں، میرے نبی کی رفعتیں کیا ہیں، میرے نبی کی عزتیں کیا ہیں، میرے نبی کا شان کیا ہے، میرے نبی کا جاہ و جلال کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں ایک مستقل مضمون بیان کیا گیا، مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا مضمون جو قرآن میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اتنی عظمتوں والا پیغمبر، اتنی شان والا پیغمبر، اتنے مرتبے والا پیغمبر، اس نے دنیا کو پیغام کیا دیا تھا۔ اس مضمون کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا مضمون قرآن میں بیان ہوا انجام محمد الرسول اللہ، کہ یہ 13 سال مکہ مکرمہ میں جو جھگڑا چلتا رہا، لڑائی ہوتی رہی، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پھر بدر لڑی گئی، احد کی جنگ ہوئی، خندقیں کھودی گئیں، حدیبیہ کی صلح ہوئی، خیبر میں آمنا سامنا ہوا، تبوک کا سفر ہوا، خیبر کے قلعوں پہ حملے ہوئے، حنین کی وادیوں میں گھوڑے دوڑائے گئے۔ جیتا کون، ہارا کون، کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا، کامیابیوں نے کس کم چومے، ناکامیاں کس کے مقدر میں بنی، کس کے لیے کہا گیا تبت یدا ابی لہب و تب، اور وہ کون تھا کہ جب چلتا زمین پہ تھا تو اس کی جوتیوں کی آہٹیں جنت میں سنی جاتی تھی۔ جیتا کون، ناکام کون ہوا، کامیاب کون ہوا، شکست کس کا مقدر بنی، اس ساری لڑائی کا انجام کیا نکلا، اس ساری لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ تیسرا مضمون ہے جو قرآن میں بیان ہوتا ہے، انجام محمد الرسول اللہ۔ ذرا میرے ساتھ چلیے گا، ایک مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ، ایک مضمون ہے پیغام محمد الرسول اللہ، تیسرا مضمون ہے انجام محمد الرسول اللہ۔ بندیالوی کو یہ کہنے دیجئے جسے آپ وہابی کہتے ہیں،
جسے آپ گستاخ کہتے ہیں، جسے آپ بے ادب کہتے ہیں، وہ بندیالوی کہتا ہے قرآن کی 114 سورتوں میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں۔ سارے قرآن میں میرے نبی کے تذکرے کے سوا چوتھی چیز ہی کوئی نہیں۔ کسی جگہ پہ تذکرہ ہوتا ہے مقام محمد رسول اللہ کا، کسی جگہ پہ ذکر ہوتا ہے پیغام محمد رسول اللہ کا، اور کسی جگہ پہ ذکر ہوتا ہے انجام محمد رسول اللہ کا۔ یہ تین مضمون جو اللہ نے 114 سورتوں میں پھیلائے ہیں، ان تین مضمونوں کو سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بند کر دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مقام محمد رسول اللہ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں یہاں اگر پہنچ پایا تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ نماز اپنے رب کی پڑھیے گا، اس کا مطلب کیا ہے، قربانی اپنے رب کی کیجیے، اس کا مطلب کیا ہے۔ مقام محمد الرسول اللہ کو بیان کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں، اور پیغام محمد الرسول اللہ کو بیان کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں، اور انجام محمد الرسول اللہ کو بیان کیا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ میں۔ اس میں انجام کا ذکر کیا تو کل کتنے مضمون ہوئے قرآن پاک میں؟ 3 مضمون قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ میں مختصر طور پہ اس کا تذکرہ کروں گا۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے۔ فرمایا مقام یہ ہے، شان یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ میں جب کسی نبی کو بلایا کرتا تھا، میں جب کسی نبی سے گفتگو کیا کرتا تھا، جب میں کسی نبی سے بات کرنا چاہتا تھا تو میں اس نبی کا نام لیا کرتا تھا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وإذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم۔ میں نے جب کسی نبی سے گفتگو کی، بات کی، خطاب کیا، کلام کیا، اس نبی کا نام لیا، یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، فرمایا اپنے نبی کا احترام دیکھو، اپنے نبی کا ادب دیکھو۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، میں نے پورے قرآن میں تمہارے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا، یا محمد کہہ کے، یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، بلکہ جس طرح محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے، میں نے بھی تمہارے نبی کے اداؤں کے تذکرے کیے۔ یہ چادر تان کے سونے لگا تو میں نے کہا یا ایھا المدثر، یہ کمبل اوڑھ کے سونے لگا، میں نے کہا یا ایھا المزمل، کہیں میں نے کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ۔ کیسے پنڈی والوں کو سمجھاؤں؟ ماں کو پیار آ جائے بیٹے پر، بیٹے کا نام ہو اسلم، اعظم، عبداللہ، تو پھر نام لے کے نہیں بلایا کرتی، کہتی ہے میرا چند، میرا دلارا، میرا پیارا، میرا دولہا۔ کوئی تو نہیں دسو، تمہیں مائیں نہیں کہتی، دسو جو کوئی تو ماما آخری، میرا لال شاوا، میرا بھمڑ ہے، میرا بھمڑ، میرا لال، میرا پیارا، میرا چند، میرا تارا۔
فتوے لان لگے ہوئے پیارے پیارے بے ادبی. اگر بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے بلائے بدتمیز ہے, اجٹ ہے, جاہل ہے, باپ کو نام لے کے بلاتا ہے, شاگرد اپنے استاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. استاد کو نام لے کے بلائے, بدتمیزی, مرید اپنے مرشد کو نام لے کے بلائے, بدتمیزی ہے, اجٹ ہے, جاہل ہے, چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے, لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو بلا لیتے ہیں. باپ اپنے بیٹوں کو کس طرح بلاتا ہے, استاد شاگردوں کو کس طرح بلاتا ہے, مرشد مریدوں کو کس طرح بلاتا ہے, چچا بھتیجوں کو کیسے بلاتا ہے, ماموں بھانجے کو کیسے بلاتا ہے, نام لے کے. پنڈی کے لوگوں میری بات کو ذرا غور سے سننا, چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے, لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیں. کوئی بھی ادبی نہیں, کوئی گستاخی نہیں, بڑے چھوٹوں کو نام لے کے بلاتے رہتے ہیں. میرا نبی بڑا صحیح, میرا نبی بہت بڑا, میرا نبی بہت اونچا, میرا نبی بہت اعلیٰ, میرا نبی 14 طبقوں کا سردار, میرا نبی پہلوں اور پچھلوں کا امام, میرا نبی کائنات کا سردار. میرے نبی کو رب نے معراج والی رات میں اسی وجود کے ساتھ اٹھایا اور سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ لے گیا اور اس جگہ تک پہنچایا کہ 14 طبق اور ساری کائنات اس رات میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئی. ساری کائنات نیچے آ گئی, ساتوں آسمان. مغرب تو لے کے ہوں تک کوٹے نہ کچومر کٹیا, میری باری آئی تو چپ کر گیا. ساتوں آسمان نیچے سدرۃ المنتہا, نیچے جنت الماوا, نیچے بیت المعمور, نیچے ملائکہ, نیچے جبریل امین, نیچے میکائیل, نیچے نبیوں کی روحیں, نیچے چاند, نیچے سورج, نیچے ستارے, نیچے زمین, نیچے سرب فلک پہاڑ, نیچے سمندر, نیچے ہیرے جواہرات, نیچے انسان, جنات, ملائکہ, عرشی, فرشی, ازلی, ابدی, ساری کائنات نیچے, اور آمنہ کا نام سب سے اوپر. ہے عقیدہ کے کوئی نام, ہے عقیدہ کے کوئی نام. میرے نبی سے اوپر کوئی تھا تو صرف کون تھا؟ بعد الخدا, بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر کہنا میں یہ چاہتا ہوں, میرا نبی اعلیٰ ہے, میرا نبی اولا ہے, میرا نبی افضل ہے, میرا نبی اکمل ہے, میرا نبی اجمل ہے, میرا نبی احسن ہے, میرا نبی اشرف ہے, میرا نبی اونچا ہے, لیکن
نیچے ہیں، اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیا کرتے ہیں. اگر اللہ نام لے کے بلا لیتا بلا سکتا تھا. بڑا جو ہوا اللہ اکبر جو ہوا، لیکن اللہ نے کہا اور میرے نبی کے امتیوں اپنے نبی کا احترام دیکھو، اپنے نبی کا مقام دیکھو، اپنے نبی کا ادب دیکھو کہ باوجود اللہ اکبر ہونے کے میں نے پورے قرآن میں پھر بھی تمہارے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا. یہ کہتا ہے اسی یا محمد کہنا ہے تے وہابیاں سردے ہیں. اسی یا محمد کہنا ہے تے وہابیاں سردے ہیں. بچو تیرے سڑا دی اگے بڑی عمر پئی، بڑی عمر ہے تیرے جلنے کی آگے. یہ کہتا اسی یا محمد کہنا ہے، اور قرآن نے کسی جگہ پہ یا محمد نہیں کہا. علماء کرام سٹیج پر بھی ہیں، مجمع میں مجھے علماء نظر آ رہے ہیں، طلباء نظر آ رہے ہیں. بندیالوی اس معتبر سٹیج پہ چیلنج کرتا ہے، کوئی ایک صحابی پیش کر. نیا نہ آیا ہو، جسے ابھی ادب کا پتہ نہیں، احترام کا پتہ نہیں، ابھی کلمہ پڑھا ہے، اس کی میں بات نہیں کرتا. وہ صحابی جو محفل میں رہتا ہے، مجلس میں رہتا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، نبوت کے احترام، ادب اور قوانین کو جانتا ہے. کسی ایک صحابی نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. حضرت ابو بکر نے کبھی بلایا ہو یا محمد؟ حضرت عمر نے کبھی بلایا ہو یا محمد؟ حضرت عثمان نے کبھی کہا یا محمد؟ حضرت علی نے کبھی کہا یا محمد؟ حضرت طلحہ زبیر نے کہا یا محمد؟ کسی صحابی نے یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. اگلی بات سن بندیالوی کی، اگلی بات بڑی تکلیف دہ بات ہے. حدیث کی کتابیں اٹھائیے، جب بھی میرے نبی کو یا محمد کہہ کے بلایا، یا کسی یہودی نے بلایا یا کسی عیسائی نے بلایا، اٹھا حدیث کی کتاب. اس نے کیوں یا محمد کہہ کے بلایا؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے نبی کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہنا نہیں چاہتا تھا. وہ گستاخ تھا، بے ادب تھا. وہ بلاتا تھا تو کس لفظوں سے بلاتا تھا؟ اس نے کہا یا محمد. اٹھا لے حدیث کی کتابیں. کسی صحابی نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا. یہ ایک مستقل مضمون ہے قرآن پاک میں، جس کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کے مقام کو بیان کیا، میرے نبی کے احترام کو بیان کیا، میرے نبی کی شان کو بیان کیا. فرمایا ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک قریہ کے لیے، ایک برادری کے لیے ہم نے بھیجا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، مدین کی بستی کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا، سمود کی قوم کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، اور اپنی قوم کی طرف حضرت نوح کو بھیجا. ہر نبی کی باری آئی تو کہا ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک برادری کے لیے، ایک شہر کے لیے. اور قرآن نے جب میرے نبی کا تذکرہ کیا تو فرمایا اس کی نبوت کسی بستی کے لیے، عرب کے لیے، مکے کے لیے، مدینے کے لیے، برادری کے لیے نہیں ہے. مولا میری نبوت کس کے لیے ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اپنے استاد کے سٹیج پہ کھڑا ہوں. جب میں پڑھا کرتا تھا تو کبھی
कभी तख्तपोश इसी जगह पे रखा जाएगा और यूं सारा सेम तालिब इल्मों से भरा हुआ। शेख याद है, जरा मेरे साथ चलिएगा। वमा सल्लाका इल्ला काफतल लिन्नास, ये लिन्नास जरा कहते हैं, जोर से कहो। मेरे नबी की नबूवत लिन्नास, मेरे नबी की नबूवत लिन्नास। शेखुल कुरान ने कहा जो किताब मेरे नबी को मिली उसके बारे में कहा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, वो भी क्या है लिन्नास। और जो काबा मिला उसके बारे में कहा इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास। और जो उम्मत मिली फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। शेख तुझे कहां से लाऊं, तेरा अंदाज कहां से लाऊं? शेख ने कहा कुरान भी लिन्नास, उम्मत भी लिन्नास, काबा भी लिन्नास, नबी भी लिन्नास। अगर काबे के बाद दूसरा काबा कोई नहीं, कुरान के बाद दूसरी किताब कोई नहीं, उम्मत के बाद दूसरी उम्मत कोई नहीं, तो मेरे नबी के बाद दूसरा नबी भी कोई नहीं। ये जब खत्मे नबूवत को बयान करते तो शेख इन आयतों का सहारा लिया करते। और मेरे शेख जब तकरीर करते थे ना तो शुरू तो तौहीद से ही करते थे, लेकिन दाएं बाएं चूंडियां लगाते चले जाते। मिर्ज़ाइयों को, सहाबा के दुश्मनों को, वक़्त के हुक्मरानों को, वक़्त के सरगोदा में गया तो किसी बंदे ने पर्ची भेजी पीएफ में जो कोई बड़ा अफसर आया है वो मिर्ज़ाई है, अजान नहीं देने देता। शेखुल कुरान ने फरमाया कि अजान नहीं देना तो जरा यज़रिबु ज़रबन। हनीफ रामे की बात आई, सरगोदे में तकरीर कर रहे थे। हनीफ रामे वज़ीर आला था। शेखुल कुरान ने फरमाया रमा यरमी। खुदा दी कसम है बातिल हुक्मरानों से टक्कर ली शेखुल कुरान, मिर्ज़ाइयों से टक्कर ली। भुट्टो ने कहा मौलवी गुलामुल्लाह साहब तुहाडे मदरसे दा नाम ते तालीमुल कुरान है ते हर जुलूस उत्थों है मदरसा दीनी मदरसा है, मिर्ज़ाइयों के खिलाफ जुलूस वहां से, शियों के खिलाफ वहां से, ये क्या तमाशा है? शेखुल कुरान ने फरमाया मदरसे का नाम है तालीमुल कुरान, यानी कुरान की तालीम। कुरान च लिखिया पिया भी मेरा नबी आखिरी नबी, कुर्बानियां दिए, जेलें काटिए, उस्तरे खाए, मारे बर्दाश्त किए। आज तू शेख को गालियां निकालता फिरता है, क्या बिद्दी का शोर। कोट किरलियां नूं जरूरत हुई है शजीरा ना जफे ला। मेंढक भी कह रही है कि मुझे जुकाम हो रहा है, खुसरियां समझ लिया उन्होंने घर औलाद होएगी। किसका जिक्र कर रहे हो मियां? जरा अपनी माजी को तो देखो। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया चूड़ियां दी भी तारीख है जी। वाह अमीर शरीयत ने फरमाया चूड़ियां दी भी तारीख है पर कबर परस्तो तुहाडी कोई तारीख नहीं।
चौथी शायरी के कर तो इससे क्या खतरा है? किसी तारीख हमारे पास चमकदार हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी। इधर आ, तुझे बताएं हीरे किसे कहते हैं, आलिम किसे कहते हैं। इधर आ, तुझे बताएं इल्म किसका नाम है। इमामुल हिंद मौलाना रशीद अहमद गंगोही। तुझे बताएं इल्म किसका नाम है। मुहद्दिस कबीर मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी। तुझे बताएं फिक्र किसको कहते हैं। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुफ्ती कफायतुल्लाह। आज तुझे बताएं अरबी अदब किसका नाम है। मौलाना एजाज अली। आज तुझे बताएं फन्ने तस्नीफ किस चीज का नाम है। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी। आज तुझे बताएं खिताबत किसका नाम है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तेरे पास क्या? झंडियां, देखें, जुलूस, छोटी 11वीं, बड़ी 11वीं, दरमियानी 11वीं, तीजा, साता, 10वां, 40वां, 20वां बरसी। तेरे पास तो रजिस्टर गले बगल में दबा के फिरता है। किसके घर निकाह हो जिथे कनात लगी हो भावे मैयत हो जावे तो तुझे बारात किस टाइम आएगी। साडी मैयत हो गई तो बारात ही पई। तेरी क्या बात। साइकिलों पे लोग फिरते हैं, बर्तन कली करा लो जी, मंजी पीढ़ी ठुकवा लो जी, तू फिरता है खत्म पढ़ा लो जी। तेरे पास तू शायखुल कुरान को गालियां निकालता है। वाह, तू शायखुल कुरान को गालियां निकालता है। तू हजरत गंगोही का नाम गंगोही कहते रहता है और तू शायखुल कुरान को शायखुल कुफरान कहता है। सतेज पे तू गालियां निकालते है। बंदियालवी कहता है जहां शायखुल कुरान पेशाब करता था ना वहां तुझ जैसे मौलवी जन्म लेते थे। अच्छी ये बात। मैंने कहा न तुम सदमे हम ही देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता न यूं रुसवाइयां। अलबादी अजलम जालिम कौन होता है? इब्तिदा करने हमारे वो शेख हैं, हमारे वो रूहानी बाप हैं। तुमने मिंबर पे उनको शायखुल कुरान को शायखुल कुफरान और गंगोई को गंगोई। ये ज़बान है। अर्ज़ मैं ये करना चाहता था कि एक मजमून जो कुरान पाक में बयान हुआ वो है मकामे मोहम्मद रसूलुल्लाह। या तफसीर में नहीं जाना चाहता यार, मैं इधर पलट आता हूँ। इस
इस मजमून को अल्लाह ने बयान किया इन्ना आतैना कल कौसर में। इस मजमून को इस आयत में अल्लाह ने बयान किया। कौसर से मुराद क्या है? कौसर कहते हैं खैर कसीर को। मुझे थोड़ा सा पस मंजर में जाना पड़ेगा, फिर मसला समझ आ जाएगा। नबी पाक के मक्के में 2 बेटे थे, कासिम, अब्दुल्ला। तीसरे बेटे मदीने में पैदा हुए, जिसका नाम आपने दादा के नाम पे इब्राहिम रखा। वो मारिया किब्तिया के वतन से थे, और ये 2 बेटे हजरत खदीजतुल कुबरा के वतन से, कासिम, अब्दुल्ला। जब दोनों बेटों का इंतकाल हुआ ना, तो एक आस इब्ने वाइल नामी आदमी मक्के में था। उसने मक्के में प्रोपेगेंडा किया इन्ना मुहम्मदन कद अबतरा, मुहम्मद की नस्ल कट गई, इसके बेटे फौत हो गए, नाम जिंदा रहता है बंदे का बेटों से। जब बेटे ही कोई नहीं, इसकी जिंदगी तक है, इसकी वफात के बाद इसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इन्ना मुहम्मदन कद अबतरा, अबतर कहते हैं नस्ल कटा, बेनामो निशान, जिसका निशान मिट जाए। ये प्रोपेगेंडा हुआ, नबी पाक परेशान हुए, अल्लाह ने तसल्ली उतारी इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर दिया, खैर कसीर। मुफस्सिरीन ने क्या लिखा? खैर कसीर से मुराद रफ़ा ज़िक्र, कि आपके जिक्र और तज़किरे को मैंने बुलंद कर दिया। सबसे क्या मुराद है? रफ़ा ज़िक्र। अपने भी करेंगे, पराए भी करेंगे, दोस्त भी तज़किरे करेंगे, दुश्मन भी। बोलो बोलो। अल्लाह ने भी किए, फरिश्तों ने भी किए। अगर पिछले साल की तकरीर आपके ज़हन में हो, तो मैं कह के गया था कि जब मेरा नबी इस दुनिया में नहीं आया था, तो मेरे नबी के तज़किरे होते थे, कभी इब्राहीम की दुआओं में, कभी हज़रत ईसा की खुशखबरियों में तज़किरे हो रहे हैं। अंबिया ने किए, मलाइका ने किए, औलिया ने किए, सहाबा ने किए, अपनों ने किए, परायों ने किए, मानने वालों ने किए, इनकार करने वालों ने किए। तो कौसर से मुराद क्या है? रफ़ो ज़िक्र। आपका निशान कैसे मिटेगा? मेरे पैगंबर, मैंने तो तेरे तज़किरे को बुलंद कर दिया। हिंदू शायर है, हिंदू गालबन दिल्लू राम कौसरी है या हरीचंद अख्तर है, इन दोनों में से कोई एक है। उसने मेरे नबी की तारीफ में कुछ शेर कहे, मजा ही आता। खुदा की कसम, कभी कभी दुश्मन बात करे ना, तो दुश्मन के मुंह से जो जुमले निकलते हैं ना, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। हमारे अरबी में एक मकूला है, अल फज़्लो मा शाहिदत बिहिल आदाउ, फजीलत इसका नाम है कि दुश्मन गवाही। मैंने तो तारीफ करनी है, मैंने उनका कलमा जो पढ़ा, सहाबा ने तारीफ करनी है, वो उनके यार जो हुए, मजा तो तब है दुश्मन गवाही दे। तो समझ आइए कि कोई नहीं अरबी वाले मकूले नहीं समझे नहीं आई, तो मेरे को बड़ा मवाद है, मैं उर्दू से पंजाबी तक। लोग कहते हैं हुसन किसका नाम है, सौकड़ भी तारीफ करे। समझ आई कि कोई नहीं? और हुसन अली गुलाबे तो और समझ आ, हुसन इसका नाम है, सौकड़ भी क्या करे? दुश्मन की जबान से जुमला निकले, मजा ही आ जाए। क़याम पाकिस्तान से पहले जब इकट्ठे थे सारे हिंदू मुसलमान, सारे हिंदुस्तान था, तो किसी शायर ने एक मिसरा लिख के अखबार में दे दिया, इसका पहला मिसरा मुकम्मल करो। मिसरा क्या था? इसलिए
تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں، اس لیے اس کی وجہ بیان کرو کیوں نہیں کھنچوائی۔ اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ بڑے بڑے شاعروں نے تب آزمائی کی، کسی نے کہا ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ ایک ہندو شاعر نے جواب دیا، خدا کی قسم پنڈی والے مزہ ہی آ گیا۔ ہندو شاعر کہتا ہے بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی۔ تو کبھی کبھی دشمن بات کرے تو کتنی خوبصورت بات کرتا۔ علامہ اقبال نے اسی نہج پہ شعر کہے جس پہ اس ہندو نے شعر کہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از خیال محمد، خوشا مسجدوں مدرسہ خانقاہ کہ دربے بود کیل و کال محمد۔ کہتا ہے یہ مسجد مبارک ہے، یہ مدرسہ مبارک ہے، یہ بزرگوں کی خانقاہ مبارک ہے، اس لیے مبارک ہے اس میں آمنہ کے لال کی باتیں جو ہوتی ہیں۔ مسجد مبارک ہو گئی، مدرسہ مبارک ہو گیا، خانقاہ مبارک ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از خیال محمد، خوشا مسجدوں مدرسہ خانقاہ کہ دربے بود کیلو کال محمد۔ اور ہندو شاعر نے کہا بچشم ضیاء از جمال محمد۔ جو یہاں فارسی پڑھے ہوئے میرے بھائی بیٹھے ہیں طالب علم اور علماء، وہ بڑا مزہ حاصل کریں گے، ترجمہ کروں گا تو مزہ نہیں رہے گا۔ کہتا ہے بچشم ضیاء از جمال محمد بقلبم غنا از خیال محمد۔ میری آنکھوں کو جو نور ملا، میری آنکھوں کو جو روشنی ملی، یہ محمد کے حسن کی وجہ سے ملی۔ بچشم ضیاء جمال محمد بقلبم غنا از خیال محمد۔ لوگوں میرے دل کو جو غنا حاصل ہوا، دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوئی۔ غنا کسے کہتے ہیں؟ پنڈی والے بولو، سٹیج والے بولتے ہیں، تسی تو کئی بے رغبت۔ دنیا دار بولو نا ذرا، غنا کسے کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو غنا کسے کہتے ہیں۔ 1 لاکھ ہو جائے تو 2 لاکھ، 1 کروڑ ہو جائے تو 2 کروڑ ہو جائے، 2 کروڑ ہو جائے تو 4 کروڑ ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں غنا۔ اس کا نام ہے غنا، کہتے ہیں قناعت کو، دنیا سے بے رغبتی۔ ہندو شاعر کہتا ہے میرے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوئی مسلمانوں تمہارے نبی کی سیرت پڑھ کے۔ اللہ کہتے ہیں میرا سونا یہ تو آکھے کہ تیرے واسطے اود پہاڑ سونے دا بنا دے، اور جواب میں تمہارا نبی کہتا ہے مولا تو اود پہاڑ سونے کے بنانے کی بات کرتا ہے، مجھ سے پوچھنا 1 وقت کی روٹی دیا کر، دوسرے وقت کی نہ دیا کر، تو اسے مانگتے ہوئے مزہ آئے۔ میں تمہارے نبی کی سیرت پڑھتا ہوں نا تو میرے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ آگے وہ شاعر کہتا ہے مثال محمد چجوئی چجوئی۔ اردو پنجابی نہیں سمجھتے، فارسی تو سمجھے نا دل سے۔ مثال محمد چجوئی چجوئی، مثال محمد چجوئی چجوئی، نہ جابی نہ جابی مثال محمد۔ کہتا ہے دنیا کا چپا چپا چھان مار، ایک جگہ پہ چلا جا، پوری دنیا پھر کے دیکھ لے، ہر چیز مل جائے گی، محمد جیسا کوئی نہیں۔ کوثر سے مراد رفع ذکر، تیرا تذکرہ بلند کر دوں گا دنیا میں بھی،
मैदान माशर में भी, जन्नत में भी। कौसर से मुराद रूहानी औलाद। अब तवज्जो चाहूंगा थोड़ी सी। कौसर से मुराद क्या हुआ? जो तेरा बेटा कासिम ले लिया, क्या हुआ? जो आपका बेटा अब्दुल्ला ले लिया, मेरा सोना नस्बी हस्बी बेटे ले, और बिलाल जैसा बेटा दे दिया, तला दिया, जुबैर दिया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ दिया, साद इब्न अबी वक्कास दिया। सब अपने दिल पे जरा हाथ रख के मुझे एक बात बताना, हम सब नबी पाक के रूहानी बेटे हैं। नबी पाक की माएँ हमारी क्या लगती हैं? नबी पाक की बीवियां हमारी क्या लगती हैं? माएँ। तो फिर नबी पाक हमारे रूहानी बाप लगे। दिल पे हाथ रख लीजिए, जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी नहीं है, नमाज पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, जितने भी गुनाहगार हैं, दिल पे हाथ रख लीजिए। आपके सामने आपके बाप को कोई गाली निकाले, हो सकता है बर्दाश्त हो जाए। मां को कोई गाली निकाले, हो सकता है बंदा हौसला कर ले। लेकिन अगर आपके सामने कोई बंदा आपके नबी को गाली निकाले, मेरा सोना पैगंबर हो, हम तुझे ऐसे बेटे देंगे कि कोई बेटा अपने बाप के लिए इतनी कुर्बानी नहीं देगा जितने तेरे बेटे तेरे लिए कुर्बानी। कौसर से मुराद क्या है? रूहानी औलाद। हजरत साद मुसलमान हुए 18 साल के। मां को पता चला भाई साद मुसलमान हो, तो मां से प्यार भी बढ़ा। मां के पांव में कांटा चुभता तो साद बर्दाश्त न। मां ने मन्नत मानी, सर में तेल नहीं डालूंगी, छांव में नहीं बैठूंगी, खाना नहीं खाऊंगी, जब तक साद वापस अपने दीन पे नहीं आता। मां नू बड़ा मान सी, बड़ा मान सी। मेरा साथ बेटा जब सुनेगा कि मां बाल खोले बैठी है, धूप में बैठी है, भूखी है, भागता हुआ आएगा, मिन्नतें करेगा, उस दीन को छोड़ देगा, बैठी है। किसी ने साथ को जाके बताया, साथ तेरी प्यारी मां धूप में बैठी है, बाल खोले हुए हैं, खाना नहीं खाती है, कहती है छांव में नहीं बैठूंगी। साथ आए, मां जी क्या बात है? आके मैं सुनिया तू साफी हो गया। साफी का आज के दौर में फिट तर्जुमा है, मैं सुनिया तू वहाबी हो गई। मैं सुनिया उस जमाने में जब दर दर से पेशानियां हटा के एक के दर पे झुकती तो लोग कहते थे साफी हो गए। और आज कोई मुवाहिद हो जाए और एक के दर का बन जाए तो लोग कहते हैं वहाबी हो। और आम लोग तो समझते हैं ताजिर और जट, भाई वहाबी जब हमने किसी को कह दिया तो इतनी बड़ी गाली निकाली है ते पता गत्ता वहाबी हो। मेरे वाले साहब सुनाया करते थे कि एक पिंड में एक सिख दुकानदार था, गंदा सिंह। तो गांव के मौलवी साहब को मुफ्त सौदा देता था। चलो मौलवी है, क्या पैसे लेंगे। एक दिन जो गंदा सिंह को ख्याल आया ये मुसलमानों का रहबर है, मेरा क्या लगता है। मौलवी साहब का बेटा गया सौदा ले सका, ना साए पैसे ले आते सौदा लेके जा, वेलियां खान दे ले। बेटा आया, मौलवी साहब को बताया, अबू आज सिख बड़ा भूत रहा है। वो कहते भागो यहां से, पैसे लाओ तब सौदा मिलेगा। मौलवी साहब ने कहा जुम्मा आ लैंड दे, गंदे सिंह नाल भी गल कर। जुम्मा आया, मौलवी साहब ने कहा लोगो गंदे सिंह की दुकान से कोई बंदा सौदा न
بھائی کاٹ کرو. کیوں؟ آکے گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا. لوگوں نے یہ نہیں سوچا میں گنڈا سنگھ کے لگے دے وہابی کی وہابی ہو گیا. گنڈا سنگھ سارا دن مکھیوں. وہ سمجھتے وہابی کوئی بڑی شاید میں نے پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا تھا, حضرت تھانوی کی کسی کتاب میں پڑھا, یاد نہیں ہے, کہ دو عورتیں ہندوستان میں لڑ رہی تھی تو عورتیں جب لڑتی ہیں تو بڑی پاپولر قسم کی گالیاں نکالتی ہیں, زبردست گالیاں نکالتی ہیں عورتیں. ایک عورت مجھے کہتی ہے تین میں سور پکا کے کھواوا, خنزیر رن کے کھواوا تین میں. اب دوسری عورت سوچتی ہے جڑی شاید نجس تو نجس سی وہ تے میں لے اس لے چھڑی ہن میں اس کو کی آکھاں ہو سکو آکھیا میں تن وہابی پکا کے کھاواں. میں تن وہابی پکا کے گنڈا سنگھ مکھیاں مارتا ہے. گنڈے سنگھ نے کہا کی گل ہے لوگ نہیں آ رہے کیا بات ہے؟ انہاں کیا مولوی سے فتویٰ لایا وہابی دا بیکاٹ ہو گئے. گنڈے سنگھ نے جناب کچھ پالے, کچھ گھی, کچھ چینی, کچھ سوجی شریف ہو. یہ ذرا مولویوں کی غذا ہے, ادب نام نہ لیا. سوجی شریف ہو, اس کی گٹھڑی باندھی کیا کہ مولوی صاحب کی منت کی, سودا بھی دیا اور کہا مولوی جی یہ وہابی والا بلے میرے پچھو نہ چھڈو. مولوی صاحب نے کہا اگلے جمعے کا انتظار کرنا پڑے. جمعہ آیا, مولوی صاحب نے کہا جاؤ بھائی گنڈا سنگھ سے سودا لیا کرو. میرے پاس آیا تھا وہابیت سے توبہ طائب ہو گئے ہیں. لوگوں کو پتہ گتا کو نہیں ہوتا وہابی کا مطلب کیا ہے. وہابی اور الوہاب کس کا نام ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوہاب کس کا نام ہے؟ اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگی, ابھی سمجھاتا ہوں. پاکستان ملک کا نام ہے, یہ نسبت کی لگی پاکستانی. بولو یار. پاکستان. پنجاب صوبے کا نام ہے, یہ نسبت کی لگی پنجابی. پنجاب والا. فیصلہ آباد شہر کا نام ہے, یہ نسبت کی لگی فیصلہ آبادی. فیصلہ آباد والا. وہاب اللہ کا نام ہے, یہ نسبت کی لگی وہابی. زور سے کہو یار, زور سے. وہابی. واہ میرے اللہ, صدقے جاواں. دشمن تھا, کچھ بھی کہہ سکتا تھا, لیکن مولا دشمن کی زبان سے ہمارے لیے نکلوایا اللہ والا. یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس پر احتجاج کرے. کیا کسی نے؟ نہ بائیکاٹ کیا, نہ سفارتی تعلقات توڑے, نہ بائیکاٹ کیا, نہ احتجاج کیا. مولا پھر ایک جملہ دینے آئے, خدا کے لیے میرے جملے پہ پھر دعوت دے دینا. مولا اسلامی سربراہوں میں سے, اسلامی ملکوں کے سربراہوں میں سے کسی سربراہ کو توفیق دے دے جو سیدنا معاویہ کی طرح للکارے روم کے کتے کو. یہ کوئی گندی زبان نہیں ہے, گندی زبان ہوتی تو صحابی معاویہ سے استعمال نہ کرتا. قرآن تو اس کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم المفلحون. قرآن تو ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم المتقون. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الصادقون. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الراشدون. قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ.
قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. میرا سونا پیغمبر میں تو جنت سجائی تیرے یاروں واسطے ہے. معاویہ نے روم کے بادشاہ کو جو خط لکھا، اللہ اللہ، کیا روم کے بادشاہ نے نبی پاک کی توہین کی تھی، گستاخی کی تھی؟ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ منافقوں کی شرارت سے مسلمانوں کے دو گروہ جب آپس میں لڑے اس نے فائدہ اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے پر حملہ کرنا چاہا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، میرے پاس موقع ہے میں حملہ کر دوں. حضرت معاویہ کو پتہ چلا، خط لکھا، اس کی ابتدا پڑھو، یا کلاب الدنیا، اور دنیا کے کتوں. کون کہہ رہا ہے؟ یا کلاب الدنیا، اور دنیا کے کتے. اور آگے کہتے ہیں یا لعینو، کرو میں نہ، یا لعینو، اور رومی کتے لعنتی، اگر تو نے حضرت علی کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، معاویہ علی کی فوج کا پہلا سپاہی ہوگا جو تیرے مقابلے میں آئے گا. یا اللہ، یا اللہ، 57 اسلامی ممالک میں سے کسی ملک کے سربراہ کے ذہن میں ڈال جو یہ بیان دے، اور مارک کے کتوں، کوئی سربراہ کہے یہ جملے، معاویہ کی سنت ادا کرے. مولا کسی کو توفیق دے دے جو یہ کہے، اور مارک کے بے غیرت کتوں باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے خلاف جہاد کا جھنڈا بلند کرنے لگا ہوں. کسی کو تو توفیق ملے. سبیلنا 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 سبیلنا، ہم سب پنڈی کے لوگوں، یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. عنقریب ایک فلم آ رہی ہے قرآن کے خلاف. ہالینڈ کے پارلیمنٹ کا ایک رکن ہے جس نے یہ فلم بنائی ہے قرآن کے خلاف. اسے روکا ہے ہالینڈ نے. افغانستان میں ہمارے آدمی موجود ہے، اگر تم نے فلم بنائی تو بندے پکڑے جائیں گے وہاں. وہ باہر نہیں آ رہا ہے. اس نے اس فلم کی نمائش کرنی ہے جو قرآن کے خلاف ہے. یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ کہ ان میں غیرت ہے. کچھ احتجاج کرتے ہیں، ہم اس پر سراپا احتجاج ہے. ہم اس میں سراپا احتجاج ہے، اور ہم اس پر سراپا احتجاج ہے، اور پاکستان کی حکومت سے یہ پرزور درخواست کرتے ہیں کہ ڈنمارک کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کیے جائیں. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. سفارتی تعلقات ان کے ساتھ ختم کیے جائیں. میں آخر میں پھر نوجوانان توحید و سنت کے اراکین ورکر، خاص کر کے علامہ شاکر محمود، ان کے رفقا علماء، ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. اس موقع پر انہوں نے اتنی بڑی کانفرنس منعقد کی. اللہ ان سے پر راضی ہو، اور آپ کا آنا، یہاں تشریف لانا، اللہ اس کو قبول و منظور. میں اپنے تمام کے تمام مہمانوں کا دل سے اتھاہ گرائیوں سے خوش آمدید ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص جو میرے مہمان دور دراز سے تشریف لائے ہیں، دینا سے مولانا شیر محمد صاحب، پنڈی گھیب سے ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، اسی طریقے سے گڈیال سے علامہ سید تنویر الحق شاہ صاحب بخاری. میں اپنے تمام مہمانوں کا دل کی اتھاہ گرائیوں سے مشکور ہوں کہ ان کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے.
Claro.